سامعین اکرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امامہ نے ان دونوں کو واپس آتے دیکھا۔ وہ ان دونوں سے بہت زیادہ خوش تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ دو شیطان جس سے امامہ شدید نفرت کرتا تھا ان کے ہاتھوں مار کھا گئے تھے، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ساربان نے ان کے ساتھ یہ رعایت کیوں برتی ہے۔ بہرحال وہ دونوں اپنے گھوڑے امامہ کے سپرد کر کے اندر داخل ہو گئے، اور امامہ ان کے گھوڑے باندھنے لگا۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے ارمینہ اور اس کی خادم لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے گھوڑوں پر یہاں تک پہنچی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے گھوڑے امامہ کے حوالے کیے، اور امامہ کی تجربے کار نگاہوں نے بھانپ لیا کہ ارمینہ تنہا نہیں تھی، بلکہ تھوڑی دیر پہلے آنے والے یقینی طور پر ایک ہی سمت سے آ رہے تھے۔ یہ جوانی کی باتیں ہیں، مجھے اس سے کیا؟ بڑے امامہ نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد اسے شیران اور فلک شیر کے پاس جانا پڑا۔ دونوں مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امامہ نے ان کے سامنے کھانے کے برتن رکھے تو فلک شیر نے کہا، بزرگ امامہ، تم اپنے مہمانوں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہو، حالانکہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ تم تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دو گے اور ہمیں بھی اپنے مہمانوں ہی میں تصور کرو گے۔ شیر دل جوانوں، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تم سے زیادہ معزز اور پسندیدہ مہمان میری نگاہوں میں اور کوئی نہیں۔ کاروباری معاملات اپنی جگہ، لیکن انسان کی اپنی ذاتی پسند بھی ہوتی ہے، اور میں ذاتی طور پر تم لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنا تھوڑا سا وقت دو تو یہ تمہاری نہیں میری ضرورت ہے، اور مجھے اس کی بے پناہ خوشی ہوگی۔ تم بہت ذہین آدمی ہو معزز امامہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی کا دل رکھنا جانتے ہو۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے انسان میں۔ امامہ ہنسنے لگا تھا، پھر اس نے کہا، تم جو کچھ بھی سمجھ لو اور جو کچھ بھی کہہ لو، لیکن یہ بڑی سچائی ہے کہ میں تم لوگوں کو بے پناہ پسند کرتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تم معمولی شخصیتوں کے مالک نہیں ہو۔ ہمارے ساتھ ایک عجیب اور دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے، ہم اس کے بارے میں تمہاری ماہرانہ رائے سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امامہ کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر پھیل گیا۔ اس نے کہا، تم لوگ خیریت سے تو ہو نا؟ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی تمہیں؟ بالکل نہیں معزز بزرگ، ہم جس کیفیت میں بھی ہیں تمہارے سامنے ہیں، لیکن وہ بات اپنی جگہ اہم نوعیت کی حامل ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اب تم جلدی سے بتاؤ کہ ایسی کیا بات ہے؟ ہم آوارہ گردی کرتے ہوئے پہاڑوں میں نکل گئے تھے، وہاں ہم پر گولیاں چلائی گئیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ہم نے وہاں ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اوہ، انہیں جاتے ہوئے تو میں نے بھی دیکھا تھا۔ تمہارے پیچھے ہی پیچھے وہ ولد الحرام بھی گئے تھے۔ میری مراد ان دونوں سے ہے، تم تو سمجھ ہی گئے ہوگے۔ ہاں، ہم انہی کی بات کر رہے ہیں۔ پھر بھلا شک کی کیا گنجائش ہے؟ گولیاں انہوں نے ہی چلائی ہوں گی۔ یہی تو دلچسپ بات تھی بزرگ ماما، گولیاں چلانے والے وہ نہیں تھے۔ وہ نہیں تھے؟ ہاں، پھر کون تھا؟ ایک کرائے کا قاتل۔ کرائے کا قاتل؟ ہاں، میں بالکل بھی کچھ نہیں سمجھا، امامہ نے معصومیت سے کہا۔ ہمیں اس کا نام زنگار معلوم ہوا ہے۔ اوہ، زنگار! کیا اس کا قد چھوٹا اور بدن چوڑا تھا؟ ہاں، تب تو وہ زنگار ہی ہوگا، لیکن زنگار تو ترا کا باشندہ ہے، اور پھر اس نے تم دونوں پر گولیاں کیوں چلائیں؟ وہیں تو ہماری ملاقات خاتون ارمینہ سے بھی ہوئی۔ تم مجھے چکرا کر رکھ دو گے، یہ بتاؤ کہ زنگار تمہارے ہاتھ لگا؟ نہیں تو پھر؟ خاتون ارمینہ نے بتایا کہ زنگار ہمارے قتل کے لیے ہی یہ سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ آسمان والا ہم سب پر رحم کرے، یہ تو بڑی حیران کن کہانیاں ہیں۔ پھر کیا ہوا یہ بتاؤ؟ زنگار تو ناکام ہو گیا، لیکن ہم نے جو خاتون ارمینہ سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کی تو پتہ چلا کہ ہمارے قتل کے لیے ترا کے سردار روبازہ نے زنگار کو متعین کیا ہے۔ فلک شیر اور شیران کی باتوں سے امامہ کی حیرانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا روبازہ سے تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ بالکل نہیں، ہم تو اسے جانتے تک نہیں۔ فلک شیر کے بجائے شیران نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ اپنے اور روبازہ کے درمیان تعلق کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہی سنسنی خیز انکشافات ہیں، لیکن ایک بات میں تمہیں اور بتاؤں، اگر تمہیں یہ کہانی خاتون اور ارمینہ نے سنائی ہے نا، تو اس میں شک کی گنجائش ہے۔ وہ کیوں؟
ترا میں صرف خاتون ارمینا ہے جس کا خاندان روبازہ کے مد مقابل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روبازہ اپنی تقدیر سے ترا کی سرداری حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، ورنہ اس بار اس کا مقابلہ خاتون ارمینا سے ہی تھا، جو بہت معمولی سے انداز میں ہار گئی ہے، ورنہ شاید ارمینا ترا کی سردار ہوتی۔ ارے واہ، تو یہاں الیکشن بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارے کام اس انداز میں، یعنی یہ ان میں آپس کی رقابتیں بھی چلتی ہیں، دشمنیاں بھی چلتی ہیں، تو یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، فلک شیر نے کہا۔ کام کی بات سن لو فلک شیر، شیران نے کہا، اور پھر بولا، ہاں بزرگ ماما، آپ کے خیال میں ارمینا نے ہمیں غلط اطلاع دی ہوگی؟ روبازہ سے اس کی اتنی ہی دشمنی ہے کہ وہ اس کے خلاف کسی کو بھی بھڑکا سکتی ہے۔ بہرحال یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، شیران نے کہا۔ کیا زنگار کے یہاں کسی سے تعلقات ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کسی اور کو زنگار سے دلچسپی ہو سکتی ہے؟ زنگار نے تو کہیں نہ کہیں قیام تو کیا ہی ہوگا، بستی تو بہت وسیع ہے، اور پھر قرب و جوار کی پہاڑیاں بھی زنگار کو پناہ دے سکتی ہیں۔ کاش وہ ہمیں مل جائے تو ہمیں اس سے یہ سوال تو کریں کہ آخر کسی نے اسے ہمارے قتل پر کیوں آمادہ کیا۔ خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ بزرگ ماما۔ امامہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اصل میں باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ پر، خاتون ارمینا اگر ہمیں غلط بھی بتا رہی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ذرا اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شیران نے فلک شیر کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بات وہی آ جاتی ہے، زمین کا یہ دوسرا طبق کسی بھی طرح کالکوں کی دنیا سے مختلف نہیں، یہاں سازشیں بھی ہوتی ہیں، ہنگامہ آرائیاں بھی، اور تو اور الیکشن بھی ہوتے ہیں۔ جب یہاں سب کچھ ہوتا ہے تو بھلا کون سا فرق نکلا؟ عشق و محبت کی باتیں بھی ایسے ہی انداز میں ہونی چاہیے، اور تم ذرا غور کرو مائی ڈیئر شیران، تم تو ان آبادیوں سے اوپر کی آبادیوں میں بھی گئے ہو، اور یقینی طور پر اپنی شاندار شخصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے وہاں بھی بہت سے گل کھلائے ہوں گے۔ مجھے دیکھو، وہ دنیا بھی چھوڑنی پڑی اور اپنی دنیا سے بھی ناواقف ہوں، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ میرے آباء و اجداد اور میرا خاندان بھی یہیں آباد ہے، مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کبھی کبھی تو میرا دل رونے کو کرتا ہے، مگر اخلاقاً نہیں روتا۔ بہرحال یہ ظلم مجھ پر نہ کرو، مجھے حسینانِ سن شایہ سے روشناس تو ہونے دو۔ بس بک بک کیے جاؤ گے یا فضول باتیں ختم بھی کرو گے؟ ہرچند کہ خاتون ارمینا نے تم سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ میں ان دونوں ہی سے یہاں کی خواتین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ جیسا بھی کرنا چاہو، اور جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ عورت اور جہنم اپنی دنیا میں ہوتے تو کسی اچھے سے ادیب کو یہ نام دے کر اس سے کہتے کہ لکھ ڈالے اس پر کچھ، تو پھر تمہاری اجازت سے میں جا رہا ہوں۔ ہاں لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارے بدن کے خون ابلتے ہوئے سوراخوں کا علاج مجھے کرنا پڑے۔ یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتاتا ہوں کہ سنشایا کی خواتین اپنی پسند سے تو کسی کو اپنی قربت کی اجازت دے سکتی ہیں، اور اگر ان کے اپنے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو تو پھر کہیں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ارے تم دیکھتے جاؤ، میرا نام بھی فلک شیر ہے، زمین کا شیر نہیں ہوں بلکہ آسمان کا شیر ہوں، بڑا تجربہ ہے مجھے ان خواتین کے بارے میں۔ تم فکر مت کرو اور اپنے طور پر عیش کرو۔ فلک شیر باہر نکل گیا تو شیران مسکراتی نگاہوں سے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر اس کا ذہن ان واقعات کی جانب پلٹ پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ارمینا کے بیان میں کہاں تک صداقت ہے، اور اگر واقعی وہ سچ کہہ رہی ہے اور روبازہ نے زنگار کو اسے اور فلک شیر کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا تو اس کی وجہ؟ بس یہیں آ کر شیران کا ذہن الجھ جاتا تھا۔ روبازہ تو اس کا بہترین دوست تھا اور اس بات کا خواہش مند تھا کہ وہ ترا پہنچے اور کالکوں کے خلاف کام کرے۔ خود بزرگ فرلاگ نے یہ بات شیران سے کہی تھی، پھر روبازہ نے یہ کام کیوں کیا؟ یا پھر دوسری بات وہی ہو سکتی تھی کہ اس حسین لڑکی نے سازش سے کام لیا، لیکن یہ چکر ہے کیا؟ پھر وہ کچھ ایسا الجھ گیا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا تھا کہ خاموشی سے ویرانوں کی طرف نکل جائے اور تھوڑا سا وقت بالکل تنہائی میں ان پرسکون چٹانوں کے درمیان گزارے۔ یہ خیال اس طرح اس پر حاوی ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آیا اور کئی قدم آگے بڑھ گیا۔ بس ذہن پر ایک بوجھ سوار تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ سنشایا سرزمین سے کالکوں کا وجود ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بوجھ اس کے ذہن پر نہیں تھا۔ پھر وہ یہ کام ہر قیمت پر کرنا چاہتا تھا۔ روبازہ سے تو وہ اپنے اس کام کا آغاز کر رہا تھا،
لیکن درمیان میں یہ ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ قہوہ خانے سے باہر نکل کر وہ بائیں سمت کے ان ٹیلوں کی جانب چل پڑا جو اب تاریکی میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو گیا تھا اور سرمئی شام کالی رات میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ پہاڑی ٹیلوں کے درمیان سکون کا سمندر لہریں لے رہا تھا۔ چھوٹے موٹے جانور بھی رات کے آرام کے لیے اپنی اپنی آرام گاہوں میں چلے گئے تھے۔ یہ سکون شیران کو اپنے احساس سے قریب محسوس ہوا اور وہ بڑے مست انداز میں چلتا ہوا ان ٹیلوں کے درمیان سے گزرتا رہا۔ ذہن میں بے شمار خیالات آ رہے تھے، پھر فلک شیر کا خیال بھی دل میں آیا۔ ایک اچھا ساتھی اسے مل گیا تھا جو ہر طرح سے قابل اعتبار بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی شرارتیں چھپی ہوئی تھیں، لیکن یہ شرارتیں کسی کو نقصان پہنچانے کا باعث نہیں بنتی تھیں۔ خود شیران ان شرارتوں سے ناراضگی کا اظہار کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے بھی فلک شیر کی یہ شرارتیں بہت پسند تھیں، اور وہ سوچتا تھا کہ زندگی میں اگر ایک اچھا ساتھی مل جائے تو باقی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس یہ سوچیں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں اور وہ پرسکون انداز میں ٹہلنے کے سے انداز میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر وہ آواز فضا میں ابھری جسے کسی طور پسندیدہ آواز قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، یعنی گولی چلنے کی آواز۔ خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی ایک انسانی چیخ بھی سنائی دی تھی اور شیران بری طرح چونک پڑا تھا۔ وہ اس چٹان کی جانب دوڑ پڑا جس کے عقب سے یہ آواز آئی تھی۔ سمت کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اس چٹان کے قریب پہنچ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی ہاتھ پاؤں پٹک رہا ہو۔ یقیناً وہ جو بھی ہے اس گولی سے زخمی ہوا ہے۔ شیران ایک لمبی چھلانگ لگا کر چٹان کے عقب میں پہنچ گیا اور یہاں واقعی اس نے ایک شخص کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے اس پر جھک گیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ جب اس نے اس شخص کو پلٹ کر دیکھا تو ایک دم حیرت سے اچھل پڑا۔ زنگار کو اس نے زیادہ غور سے تو نہیں دیکھا، لیکن جس وقت وہ خاتون ارمینا کی فائرنگ سے گھبرا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگا تھا، تب ایک ہلکی سی جھلک شیران نے دیکھی تھی اور اپنی تیز نگاہوں پر اسے مکمل اعتماد تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ زنگار ہی ہے۔ پھر اس نے زنگار کے بدن پر گولی کا نشان تلاش کیا اور یہ دیکھ کر اس کے اندر ایک لمحے کے لیے مایوسی کی لہر پیدا ہو گئی کہ گولی عین دل کے مقام پر لگی تھی، اور زنگار اگر جسمانی طور پر اس قدر طاقتور نہ ہوتا تو یقیناً مر چکا ہوتا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شیران کے بازوؤں میں دم توڑ دیا۔ اس کی گردن ڈھلک گئی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ عین اسی وقت دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کانوں میں ابھری۔ گھوڑے ایک سے زیادہ تھے۔ شیران ابھی کچھ سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ دوڑنے والے گھوڑے اس کے قریب پہنچ گئے، جن کی تعداد 5 تھی، اور ان میں سب سے آگے محافظ ساربان تھا جو سب سے پہلے شیران کے قریب پہنچا تھا۔ اس نے اپنی رائفل سیدھی کر کے چیخ کر کہا، خبردار، خبردار، اپنے دونوں ہاتھ اونچے کرو اور کھڑے ہو جاؤ۔ چھوڑ دو اسے جسے تم نے پکڑا ہوا ہے۔ شیران نے ساربان کی آواز پہچان لی تھی۔ اس نے جھلائی ہوئی آنکھوں سے ساربان پھر اس کے آس پاس موجود 4 جوانوں کو دیکھا جو یقیناً ساربان کے ملازم تھے۔ ان سب نے اپنی رائفلیں سیدھی کر رکھی تھی۔ شیران غرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگوں نے مجھ پر رائفلیں کیوں تان رکھی ہیں؟ ساربان سے اس انداز میں مخاطب ہونے والے کا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تمہارا ہوگا، اور تمہیں اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا اجنبی۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے بھتیجے بالکل درست کہتے تھے۔ تم دونوں جرائم پیشہ ہو اور یہاں دہشت گردی کرنے کے لیے آئے ہو۔ سیدھے ہو جاؤ، تمہیں اس شخص کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ تم اس قبیلے کے محافظ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم اس قبیلے کی سڑکوں کی صفائی کرنے کے بھی قابل نہیں ہو، کیونکہ تم میں عقل کی بے حد کمی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب میں بے وقوف آدمی ہی تمہیں قبیلے کے چونک پر پھانسی پر لٹکاؤں گا، ساربان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بہرحال شیران کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیران نے مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کوئی شدت اختیار کرنے سے پہلے وہ کوشش کرنا چاہتا تھا کہ شرافت سے ہی کام چل جائے، اسے اپنی حیثیت نہ بتانی پڑے۔ بہرحال وہ اسے گرفتار کر کے لے چلے۔ دفتن ساربان نے کہا، ارے ہاں، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تو ہے، کیا وہ ان پہاڑوں میں آس پاس موجود ہے؟ شیران نے کوئی جواب نہیں دیا تو ساربان خود ہی بولا، بہتر ہے کہ اسے پہلے امامہ کے قہوے خانے پر لے چلو تاکہ امامہ کو یہ بات بتائی جا سکے اور دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو، اور ہاں، تم میں سے ایک ذرا دوڑ کر جائے اور دوسرے لوگوں سے کہے کہ اس شخص کی لاش اٹھا کر میرے ڈیرے پر پہنچائی جائے جسے ہلاک کیا گیا ہے۔ ایک آدمی وہاں سے پلٹ پڑا تھا۔ پھر خاصی ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ فلک شیر چالاک آدمی تھا اور جب اس نے دور سے یہ صورتحال دیکھی تو سب سے پہلے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ خاتون ارمینہ کے پاس سے اٹھا تھا اور خاتون ارمینہ اس کی باتوں سے بہت ہی لطف اندوز ہوئی تھی۔ پھر اس نے شیران کے بارے میں پوچھا تھا اور فلک شیر شیران کو تلاش کرتا ہوا کمرے میں آیا تھا، لیکن شیران کو وہاں نہ پا کر اس نے ارمینہ کو بتایا کہ اس کا نوجوان دوست کہیں نکل گیا ہے۔ ارمینہ فلک شیر سے بہت سی باتیں کرتی رہی۔ پھر فلک شیر ارمینہ کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے شیران کو تلاش کرے۔ ارمینہ سے تو بڑی ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن وہی کھڑکی کام آئی جس کھڑکی سے اس نے پہلی بار ارمینہ اور اس کی دو ساتھی لڑکیوں کو دھند میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دھندلے ماحول اور نیم تاریک فضاؤں میں اس نے شیران کو گرفتار اور ساربان کو اپنے آدمیوں کے ہمراہ آتے ہوئے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے دل میں ہیجان برپا ہو گیا اور اس کا ہاتھ رائفل پر جا لگا۔ اس نے سوچا کہ ان لوگوں کو بھون کر رکھ دے جنہوں نے شیران کو قید کر رکھا ہے، لیکن عقل نے ساتھ دیا۔ اوپر کی دنیا کی عقل زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ کم از کم صورتحال تو معلوم کرے کہ ساربان نے کیا ترکیب کی۔ یہ بات تو امامہ پہلے بتا چکا تھا کہ ساربان کے بھتیجوں کو اس طرح ذلیل و خوار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ساربان کو اپنا بدترین دشمن بنا لیا جائے، اور ساربان بہرحال ایسے وسائل رکھتا ہے کہ ان دونوں کو نقصان پہنچا سکے۔ سو ساربان نے تو یقیناً کوئی ایسا کام کر دکھایا تھا جو شیران کی گرفتاری کا باعث بنا، لیکن اگر وہ خود بھی سامنے آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ساربان اسے بھی گرفتار کرنے کی کوشش کرے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ ساربان اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے، اور اس کے بارے میں سوچ کر اس نے ایک فیصلہ کیا اور وہاں سے تیز رفتاری سے اپنی جگہ سے نکل آیا۔ اور پھر اس نے عمارت کی چھت پر ایک پھیلے ہوئے درخت کی شاخوں پر پناہ لی، اور یہ اتنی عمدہ جگہ تھی کہ یہاں سے ہر طرف نگاہ رکھی جا سکتی تھی، یہاں تک کہ اندر اس حال میں بھی جس میں امکان تھا کہ یہ لوگ داخل ہوں گے، اور یہی ہوا۔ ساربان نے دروازے ہی سے شور مچانا شروع کر دیا، خبردار کوئی باہر نہ نکلے، میں قبیلے کا محافظ ساربان تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اور بزرگ امامہ تم ذرا سامنے آؤ اور دیکھو تمہارے یہ مہمان در حقیقت دہشت پسند لوگ ہیں، اور یقینی طور پر کہیں سے یہاں دہشت کی کارروائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس شخص نے ابھی ابھی ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش میرے آدمی میرے ڈیرے پر پہنچا رہے ہیں، مجھے فوراً اس کا دوسرا ساتھی درکار ہے۔ امامہ بتاؤ وہ شخص کہاں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر قبل تو اپنے کمرے میں تھا، یا تو تم خود دیکھو یا میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، میرا آدمی اسے گرفتار کر کے لائے گا، تمہیں وہ کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اتنی دیر میں خاتون ارمینہ بھی اپنی دونوں ساتھیوں کے ساتھ باہر آ گئی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک آواز سی نکل گئی تھی، لیکن اس نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ساربان کا آدمی کمرے میں جا کر واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ فلک شیر وہاں موجود نہیں ہے۔ تب ساربان نے امامہ اور اپنے آدمی کو لیا کہ پورے علاقے میں فلک شیر کو تلاش کیا جائے۔ بھلا علاقہ تھا ہی کتنا، باہر تو خیر پہرا ہی لگا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بات علم میں آ گئی کہ فلک شیر یہاں موجود نہیں ہے۔ ساربان نے کہا، یقیناً میرا اندازہ بالکل درست نکلا، اس کا دوسرا ساتھی بھی اس وقت پہاڑوں میں موجود تھا جب اس نے اس اجنبی شخص کو قتل کیا جس کی لاش کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی۔ پھر وہ امامہ سے بولا، اس کا ساتھی اگر یہاں واپس آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے، امامہ کو تم اسے باہر نہ جانے دو اور فوراً ہی مجھے اطلاع دو۔ محافظ کی حیثیت سے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں۔ ابھی کچھ لمحوں کے بعد میرے دونوں بھتیجے یہاں آ جائیں گے اور نگرانی کریں گے، سمجھ رہے ہو نا؟ اسے لے کر جا رہا ہوں، یہ ایک مجرم ہے، اور مجرم کے لیے میرے قبیلے میں جو سزائیں مقرر ہیں وہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ چلو۔ یہ کہہ کر ساربان واپس پلٹا۔ شیران نے اب بھی خاموشی اختیار کیے رکھی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں خاتون ارمینہ کی نگاہوں سے ملی تھی، اور خاتون ارمینہ نے مخصوص اشارہ کیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ شیران اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد شیران باہر نکل گیا تھا اور ساربان اسے لے کر اپنے ڈیرے کی جانب چل پڑا تھا۔ ادھر فلک شیر سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا ماحول پرسکون ہو جائے تو اس کے بعد وہ عمل کرے، اور پھر خاصا وقت اس نے اسی درخت کی شاخ پر گزارا، لیکن جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شیران بھلا کس کا قتل کرے گا اور کیوں قتل کرے گا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے شیران پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو تو ایسی صورت میں وہ شیران کے ہاتھوں مارا بھی جا سکتا تھا، لیکن بہرحال فلک شیر شدید غصے کے عالم میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساربان اپنے بھتیجوں کی بے عزتی پر تل ملا رہا ہوگا، اور یہ اس نے اس کا بدلہ ہی لیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سازش ہو۔ پھر جب قہوہ خانے میں مکمل سناٹا چھا گیا تو وہ اپنی جگہ سے اترا اور سب سے پہلے خاتون ارمینہ کے کمرے میں داخل ہوا۔
ارمینا اسے دیکھ کر اچھل پڑی تھی۔ او، تم کہاں چلے گئے تھے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ساتھی؟ ہاں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں اس وقت سے یہیں موجود ہوں۔ میں چاہتا تو یہیں انہیں موت کی نیند سلا دیتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شیران کے مشورے کے بغیر میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ کچھ معلوم تو ہو۔ ویسے میں نے اپنی ایک ساتھی عورت کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو ہے، یقینی طور پر وہ آتی ہی ہوگی۔ تب فلک شیر نے دیکھا کہ خاتون ارمینا کی ایک ساتھی لڑکی غائب ہے۔ فلک شیر کہنے لگا، خاتون ارمینا، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، ہم لوگ جو مقصد رکھتے ہیں وہ ذرا الگ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خلاف جن سازشوں کا آغاز ہوا ہے ان کے پس پردہ یقیناً کوئی بڑی قوت کام کر رہی ہے۔ خود میرا بھی یہی خیال ہے۔ ویسے اتنا تو میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ طرح کے سردار روبازہ نے ایک شخص کو… اوہو اوہو، اچانک ہی ارمینا کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا اور فلک شیر اسے دیکھنے لگا۔ تب ارمینا بولی، کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص شیران کے ہاتھوں مارا گیا ہے وہ زنگار ہو؟ اس کے امکانات تو ہیں۔ اسی وقت ارمینا کی ساتھی عورت اندر داخل ہوئی اور ارمینا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فلک شیر بھی اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس عورت نے کہا، وہ شخص جو قتل کر دیا گیا ہے اس کا نام زنگار ہے اور وہ طرح کا باشندہ ہے۔ قاتل شیران ہی ہے؟ ساربان تو یہی کہتا ہے۔ ویسے اس کے دونوں بیٹے باہر موجود ہیں اور چند دوسرے افراد کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں کہ فلک شیر واپس آئے تو اسے بھی گرفتار کر لیا جائے۔ یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ آسمان والوں کی قسم، میں اس قبیلے کے آدھے افراد کے قتل کر کے یہاں سے صاف نکل جاؤں گا۔ اگر انہوں نے شیران کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا، اسے قتل کرنا یا اسے سزا دینا تو ایک الگ بات ہے، میں اس کی طرف اٹھنے والی آنکھوں کو بے نور کر دوں گا۔ فلک شیر کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ خاتون ارمینا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آئی تو ارمینا تمہارے ساتھ ہوگی۔ فلک شیر نے ارمینا کی طرف دیکھا۔ ارمینا کی آنکھوں کا عزم پختہ نظر آ رہا تھا اور اس پرسکون وادی میں کسی خوفناک ہنگامے کی آمد تھی۔ کچھ دیر تک تو فلک شیر خاموش ہو کر اپنے ذہن کو پرسکون کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے اٹھتے ہوئے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ خاتون ارمینا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شیرانہ کے رہنے والے عورتوں سے مدد کے طلبگار نہیں ہوتے، لیکن جن حالات میں تم نے مجھے مدد کی پیشکش کی ہے، اس وقت تو بقول کسی کے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے۔ اس کے مطابق مجھے تمہارا شکر گزار ہونا ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ فلک شیر، کیا تمہارے سامنے یہ بات نہیں کہی گئی کہ ساربان کے دونوں بیٹے یا بھتیجے کچھ لوگوں کے ہمراہ اس جگہ کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ جب بھی تم یہاں واپس آؤ تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے؟ ایسی حالت میں تمہیں باہر نکلنے کا مشورہ بالکل نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر؟ فلک شیر نے حیرانی سے پوچھا۔ جب میں تمہیں مدد کی پیشکش کر ہی چکی ہوں تو ہر طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم میرے کمرے میں پناہ گزین ہوگے۔ یہاں آرام سے رکو، میں تمہیں اس کی دعوت دیتی ہوں، اور کسی کی مجال نہیں کہ میری اجازت کے بغیر میری رہائش گاہ میں داخل ہو جائے۔ ایسی صورت میں کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ تم یہاں موجود ہو۔ فلک شیر کے پورے بدن میں چنگاریاں سی دوڑ گئیں۔ حسین عورت کی خوابگاہ میں وقت گزارنے کا تصور اگر عام حالات میں ہوتا اور اس دعوت کے بارے میں اگر شیران کو بتایا جا سکتا تب تو خاتون ارمینا کی یہ دعوت قابل قبول ہوتی، مگر اس وقت اپنے عزیز دوست بلکہ اپنے وجود کے دوسرے حصے سے جدائی کے تصور نے فلک شیر کو دنیا کی ہر لذت سے دور کر رکھا تھا۔ اس نے اپنا وقار قائم رکھتے ہوئے کہا، خاتون ارمینا کی اس پیشکش کا بھی دلی شکریہ۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے مجھ پر اس قدر اعتبار کیا اور اتنی محبت سے یہ پیشکش کی، لیکن پھر بھی میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ میری بات تو سنو فلک شیر، باہر نکلو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ میں باہر نکل جاؤں گا، آپ فکر مند نہ ہوں، فلک شیر نے کہا۔ ارمینا اسے روکتی رہی۔ پھر جب فلک شیر کسی طور اس پر آمادہ نہیں ہوا تو ارمینا نے کہا، تو پھر مجھے تمہارے ساتھ باہر تک ضرور جانا پڑے گا، لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ اس کے بعد اگر میں تم سے ملنا چاہوں تو کہاں تم سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ خاتون ارمینا، اس وقت میرے لیے سب سے بہتر جگہ وہی ہے جہاں زنگار نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ نے ہماری مدد کی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے غار پھیلے ہوئے ہیں، انہی میں سے کسی غار میں میرا بسیرا ہوگا، اور اگر میں تمہیں تلاش کرتی ہوئی وہاں تک آؤں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم کس غار میں ہو؟ آپ یوں کیجیے گا کہ زور زور سے وہاں پتھر اچھالیے گا، میں پتھروں کی آواز سن کر باہر نکل آؤں گا۔ اوہ، تم بلا وجہ خطرہ مول لے رہے ہو،
زیادہ اچھا تو یہی ہوتا کہ تم میرے ہی کمرے میں آرام کرتے۔ فلک شیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کہا، اور خاتون ارمینا، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی اس پیشکش کو رد کرتے ہوئے مجھے بڑا عجیب احساس ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نوجوان شخص ایسی پیشکش پر اپنے احترام کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور اس کے سارے وجود کو پانی کی طرح پگھل جانا چاہیے، لیکن افسوس میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فلک شیر کے ان الفاظ پر خاتون ارمینا کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی پروقار شخصیت کے تحفظ کے لیے اس مسکراہٹ کو پی لیا اور کہنے لگی، ہر نوجوان مرد ایک ہی انداز میں سوچتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ خیر تمہاری مرضی، لیکن باہر جاؤ تو احتیاط کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاؤ۔ آپ فکر نہ کریں، فلک شیر نے کہا، اور اس کے بعد زیادہ گفتگو غیر مناسب سمجھ کر وہ باہر نکل آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اس کے دشمنوں کی تعداد حیران کن طریقے پر بہت بڑھ چکی تھی، لیکن پھر بھی فلک شیر جیسا شاطر شخص یہ جانتا تھا کہ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے، اور جب وہ اس جگہ سے خاصی دور نکل آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے اپنی پوری ذہانتوں کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ بات اصل میں یہ نہیں تھی کہ وہ ان حالات سے خوف زدہ تھا، بلکہ شیران کا اس طرح ان کے قبضے میں چلے جانا اس کے لیے سب سے پریشانی کی بات تھی۔ تھوڑی سی تفصیلات تو علم میں آ ہی چکی تھیں، اصل مسئلہ وہی تھا جہاں تک اس کا اپنا اندازہ تھا، یعنی کہ ساربان کے دونوں بھتیجوں کے ساتھ جو ابتدائی جھگڑا ہو گیا تھا وہ اب مشکل بنتا جا رہا تھا، اور صورتحال ایسی ہی تھی کہ جو بھی پریشانی نہ ہوتی کم تھی۔ پھر اس نے عقل سے سوچا، بے شک خاتون ارمینا اس کے ہمدرد ہیں اور اس نے بڑے اچھے انداز میں اپنے تحفظ کی پیشکش کی تھی، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، رازدار صرف ایک ہونا چاہیے۔ بات ایک سے آگے بڑھ گئی تو پھر راز راز نہیں رہتا۔ اوپر کی دنیا سے دوسرے طبق میں آنے کی کہانی صرف شیران کو معلوم تھی۔ ارمینا ماضی کی حقیقتوں کو نہیں جانتی تھی، تو حال میں اسے رازدار بنانا ایک بے معنی عمل تھا، اور بظاہر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ ارمینا کی ہر بات کو مان لینا اصولی طور پر غلط تھا۔ ایسی کچھ تعلیمات اوپر کی دنیا میں اس کے استاد محترم نے اسے دی تھیں، اور جو لوگ بزرگوں کی باتوں پر خلوص دل کے ساتھ سوچتے اور عمل کرتے ہیں وہ عام تکلیفوں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ جگہ جو فلک شیر نے ارمینا کو اپنے پوشیدہ رہنے کے لیے بتائی تھی وہ غیر مناسب تھی، اور وہاں موجود ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی موجودگی کے راز بھی موجود ہیں، کسی بھی طرح اس کا راز کسی بھی شکل میں کھل سکتا ہے۔ پھر ایک نیا تصور اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ شیر کی کھچار میں پناہ کی تلاش کی جائے، یعنی خود ساربان کے گھر میں۔ واہ کیا عمدہ بات ہے، شیران کی قربت بھی رہے گی اور دشمن کی آغوش میں پناہ بھی ملے گی، جہاں کسی کا ذہن نہیں جائے گا، اور بھلا کون دیوانہ ہوگا کہ جان بوجھ کر دشمن کے گھر جا بیٹھے۔ یہی سب سے مناسب سمجھا فلک شیر نے، اور ساربان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اپنے لیے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جو پوشیدہ رہنے کے لیے نہایت مناسب تھی، یعنی انتہائی وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے اس برگد کی شاخوں پر جن پر باقاعدہ بستر کر کے سویا جا سکتا تھا۔ یہ چوڑا برگد اپنی مثال آپ تھا، غالباً سینکڑوں یا ممکن ہے ہزاروں سال پرانا ہو۔ بہرحال یہاں سے بہت سے کام ہو سکتے تھے۔ ساربان کی رہائش گاہ پر آنے جانے والوں کا صحیح اندازہ ہو جاتا تھا۔ پھر فلک شیر وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور اس کے بعد اس نے پوری رات وہیں گزار دی۔ بہت ہی اچھی جگہ تھی، سوائے ایک مشکل کے رات کا کوئی تیسرا پہر تھا کہ فلک شیر کو اپنے داہنے پاؤں کی پنڈلی میں ایک تیر سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ بس یوں لگا جیسے کسی نے ایک زہریلا تیر جو سوئی کے برابر باریک ہو اس کی پنڈلی میں اتار دیا ہو۔ شدت کرب سے اس کے حلق سے آواز نکل گئی۔ اس نے جلدی سے پنڈلی پر ہاتھ مارا تو سرخ رنگ کا ایک چیونٹا اسے اپنی پنڈلی سے چپکا ہوا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے چیونٹے کو جھاڑ دیا، لیکن درد اور سوزش کا یہ حال تھا کہ وہ سخت پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ بہت دیر تک یہ تکلیف قائم رہی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سکون آتا چلا گیا۔ باقی رات بھی بہرحال گزر ہی گئی تھی۔ دوسری صبح وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے اتر آیا، آرام کر لیا تھا، اور دوسری رات کے لیے فیصلہ بھی کر لیا کہ اس بار درخت پر نہ سہی لیکن قرب و جوار میں ہی رہے گا۔ پھر وہ شکم سیری کی تلاش میں چل پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے دشمن چاروں طرف دن دناتے پھر رہے تھے، لیکن عقل سے کام لے کر دشمنوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ خوراک کی تلاش میں وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں واقعی اس کے شناسہ موجود نہیں تھے۔ اسے یہ احساس بھی ہوا تھا کہ شیران کے کہنے کے مطابق سنشایا کی سرزمین کے نقوش اس کے اپنے تھے، اور یہاں اسے بالکل اجنبی نہیں سمجھا جا رہا تھا۔
کھانے کے لیے کچھ اشیاء حاصل کر کے وہ ایک گوشے کی طرف بڑھا تو بوڑھا امامہ اسے نظر آ گیا۔ یہ شخص بڑا مہربان اور محبت کرنے والا تھا۔ آخرکار فلک شیر نے فیصلہ کیا کہ اسے ضرور ملا جائے۔ تب اس نے بوڑھے کو احتیاط کے ساتھ اپنے ساتھ لیا اور ایک پرسکون جگہ حاصل کر لی، اور امامہ اسے دیکھ کر ایک عجیب سے احساس کا شکار ہو گیا۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا، اور تم یہ سوچتے ہوگے نوجوان لڑکے کہ بھلا اجنبیوں کو اجنبیوں سے اتنی ہمدردی اور دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے لیے راتوں کو بے کل رہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے ایسے ہی پریشان ہوں جیسے کوئی اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ بزرگ امامہ، اس بستی میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ہاں، تم ان شیطان زادوں کو نہیں جانتے، میرا مطلب ہے ان دونوں لڑکوں کو جو ساربان کے بھتیجے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ان سے جھگڑا مول لینا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ہم ان دونوں کو قتل کر کے بھی یہاں سے نکل سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، جبکہ اب حالات مجبور کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیا ہی جائے۔ اور بزرگ امامہ، اب یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں جو کچھ ہوگا تمہاری بستی کے لوگوں کی محنت سے ہوگا، یعنی برائی۔ بہتر ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچے۔ یہ تو دوسری دنیا کے لوگوں کے لیے رہنے دو کہ ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن دیویوں اور دیوتاؤں کی اس سرزمین پر اگر بے گناہوں کے خون کے دھبے پڑ گئے تو پھر یہ سرزمین بھی اوپر کی سرزمین جیسی ہو جائے گی، اور یہاں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لیکن تم خود دیکھو کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں بزرگ امامہ، ہمیں کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ایک الزام ہے جو ہم پر لگایا گیا ہے۔ بے شک اس الزام کا پس منظر جہاں تک امامہ کا تجربہ کہتا ہے تمہیں ساربان اور اس کے بھتیجوں کے ہی پاس ملے گا۔ ہمیں کوئی مشورہ دو، میں اپنے ساتھی کو لے کر یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ تو سنو، میں خود تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا، جیسا کہ تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ساربان اپنے بھتیجوں سے ڈرتا ہے۔ اسے خوف ہے کہ اس کے بھتیجے اسے اس کی زندگی میں ہی قتل کر کے یہاں کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، کیونکہ یہ ان کی دلی خواہش ہے۔ اب تم یوں کرو کہ ساربان سے یہی بات کرو۔ اگر ساربان کو کسی طرح اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ اس شخص کے قاتل تم نہیں ہو جس کے قتل کا الزام تم پر لگایا گیا ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری جان بچ سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سازش ان بھتیجوں ہی نے کی ہے۔ فلک شیر گردن ہلا کر کچھ سوچنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگ امامہ کا مشورہ بالکل درست تھا، اس پر عمل کیا جا سکتا تھا۔ اگر ساربان ایک اچھا انسان ثابت ہوا تو بغیر کسی ہنگامے کے یہاں سے نکل جانے کا موقع مل جائے گا، اور ورنہ دوسری صورت میں بھی بہرحال شیران کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور اگر صورتحال کچھ زیادہ ہی بگڑ جاتی ہے تو پھر مجبوری ہے کہ بستی کے 2-4 افراد کو قتل کر کے یہاں سے نکلا جاتا۔ اب یہ کسی طور بھی ممکن نہیں تھا کہ شیران سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ سنشایا کو تو فلک شیر اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا، ابھی تو اس سے روشناسی ہی حاصل ہو رہی تھی۔ بہرحال اس رات اس نے اس سلسلے میں بہترین کام کیا اور قرب و جوار میں گھوم پھر کر یہ جائزہ لیتا رہا کہ ساربان کے مشاغل کیا ہیں۔ اس درخت سے وہ بآسانی یہ سب کچھ کر سکتا تھا، بس ان سرخ کیڑوں سے محفوظ رہنا ضروری تھا جو ایک ہی رات میں اسے یہ بتا چکے تھے کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ وہ برگد کے سوراخوں میں رہتے تھے اور ان سوراخوں ہی سے بچنا ایک اہم کام تھا۔ رات کو اس وقت وہ ساربان کی آرام گاہ میں داخل ہوا جب ساربان عبادت کر کے فارغ ہوا تھا۔ اس شخص کے بارے میں فلک شیر کو علم نہیں تھا کہ مزاج کا کیسا ہے، البتہ اس کی جسامت دیکھ کر فلک شیر نے یہ سوچا تھا کہ اگر ساربان اسے گرفتار کرنے کا فریضہ سر انجام دینے کی فکر میں پڑ جائے تو بہرحال اس سے مقابلہ کرنا ایک مشکل کام ہوگا، اور صرف پھرتی سے ہی اس کو مارا جا سکتا ہے۔ ساربان اسے اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، پھر اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، تیرے ساتھ اور کون کون ہے؟ میرے ساتھ صرف میری سچائی ہے ساربان، اور میں جانتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو اس بستی کا محافظ اعلیٰ کہہ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بتا، کیا بستی میں آنے والے مہمانوں کو اس طرح پریشان کرنا مناسب ہے؟ ساربان نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر بولا، مگر تو یہاں تک پہنچا کیسے؟ کیا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تجھے دیکھ سکتا؟ ساربان، میں سخت محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھ، میں اپنے ساتھی کو چھوڑ کر یہاں سے نکل بھی سکتا تھا، جس طرح اب تک تیری کاوشوں کے باوجود میں گرفتار نہیں ہو سکا، لیکن وہ میرا اہم ساتھی ہے اور ایک بے گناہ انسان بھی۔ ہم نے زنگار کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ ہم اس کے قاتل نہیں ہیں، اور نہ ہی زنگار نے
براہ راست ہمارے سامنے ظاہر ہو کر ہم سے دشمنی کا اظہار کیا۔ ایسی صورت میں اگر تو ایک بے گناہ کو نقصان پہنچائے گا ساربان، تو یہ کسی طور تجھے زیب نہیں دیتا۔ بہتر ہے کہ حقیقتیں تلاش کر، یہ بھی تو تیری ذمہ داری ہے۔ میں حقیقتیں کہاں تلاش کروں؟ میں تجھے بتاؤں ساربان، جب ہم امامہ کی سرائے پر پہنچے تھے تو گھوڑے باندھنے پر تیرے دونوں بھتیجوں سے ہمارا جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے زیادتی کی تھی ہمارے ساتھ، نتیجے میں ہمیں ان سے جھگڑا کرنا پڑا، اور یہ اس کا رد عمل ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ زنگار کو ان میں سے کسی نے قتل کیا؟ 100%۔ وہ قتل بہر طور ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ وہ دونوں بھی کسی کو قتل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اگر انہوں نے خود ایسا نہیں کیا ہے تو یقینی طور پر کسی سے یہ کام کروایا ہے۔ جس سے انہوں نے یہ کام کروایا ہے اسے میرے سامنے پیش کر۔ افسوس یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر مجھے بتا کہ میں کیا کروں؟ اگر یہ بات تیرے علم میں آ جائے کہ قتل شیران نے یا میں نے نہیں کیا ہے، تو کیا تو ہمیں چھوڑ دے گا؟ ہاں، اگر تم لوگ یہ ثابت کر دو اور عام جگہ یہ بات کہہ دو کہ زنگار کے قاتل وہ دونوں ہیں، تو اس سے زیادہ خوشی مجھے کسی بات کی نہیں ہوگی۔ اور اس وقت تو ہماری مدد کرے گا؟ میں تمہارے ساتھی کو چھوڑ دوں گا، اور اس وقت بھی اگر میں چاہوں تو تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، کیونکہ یہاں میرے بہت سے آدمی موجود ہیں۔ تم نکل نہیں سکو گے، لیکن میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ یہ بات ثابت کرو۔ ہاں، لیکن پوشیدہ طور پر اگر تم کھل کر میرے سامنے آ گئے تو بستی کے قانون کے مطابق میں تمہیں گرفتار کیے بغیر رہ نہیں سکوں گا۔ اب جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں میرے پاس دیکھ لے۔ فلک شیر وہاں سے نکل آیا۔ کم از کم اس بات سے وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ ساربان نے ایک منصفانہ وعدہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے وعدے کی پابندی ہی کر ڈالے، اور اب اس کے بعد وہ اس بات کا منتظر ہو گیا کہ کوئی بہتر طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ پھر انتہائی خفیہ طور پر وہ ارمینا سے ملا۔ ارمینا امامہ کی سرائے میں تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم سے دنگ رہ گئی۔ تم؟ ہاں خاتون ارمینا، میں۔ لیکن تم نے وہ نہیں کیا جو مجھ سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ تم وہاں ان غاروں میں نہیں تھے۔ میں نے تو تمہیں بہت تلاش کیا، بے شمار پتھر اچھالے اور اپنے آپ کو پاگل محسوس کرتی رہی ہوں۔ فلک شیر نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ ایک عجیب اتفاق ہے، ہو سکتا ہے میں گہری نیند سو رہا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان غاروں میں موجود نہیں تھا۔ کیا تم کچھ کرنے میں کامیاب ہو سکے ہو؟ ہاں، کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ ساربان میرے دوست شیران کو اس سلسلے میں کیا سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اور میں نے سنا ہے، وہ لوگ اس کوشش میں مصروف ہیں کہ تمہیں گرفتار کر لیں، تو اس کے بعد شیران کا بھی فیصلہ کیا جائے۔ یقیناً ایسی ہی بات ہے۔ تمہارا دوست بے حد خطرے میں ہے، اور میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو۔ پریشان ہونے کے علاوہ میرے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے خاتون ارمینا۔ ارمینا گردن جھکا کر کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے کہا، اور میں بھی مسلسل اس بارے میں سوچ رہی ہوں کہ کیا کچھ کیا جائے، اور صحیح معنوں میں تو ایسا کوئی عمل ہو جس سے تمہارے دوست کی رہائی ممکن ہو سکے۔ نہ جانے کیوں ربازہ نے تم لوگوں سے دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ میں نہیں جانتی، کاش میرے علم میں یہ بات آ سکتی کہ ربازہ سے تمہاری دشمنی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو میں خود ربازہ سے یہ درخواست کرتی کہ کیوں بیچارے بچوں کے ساتھ یہ ستم آرائی ہو رہی ہے۔ خیر، میں مسلسل سوچ رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تم بھی واپس نہیں جاؤ گے اس وقت تک جب تک کہ تمہارا دوست تمہیں حاصل نہ ہو جائے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہاں سے کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہیں اپنے مسکن پر، فلک شیر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس آؤں گی۔ ذرا ہوشیار رہنا، جب چٹانوں میں پتھر گرے تو سمجھ لینا کہ میں آ گئی ہوں، مجھ سے ملاقات کرنا۔ ٹھیک ہے۔ فلک شیر نے کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے خاتون ارمینا اس سے وہاں ملنے پر بضد ہو، حالانکہ یہاں بھی ملاقات ہو رہی تھی، لیکن بہرحال اس نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر خاتون ارمینا کے پاس رہنے کے بعد وہ اپنے دوسرے مقصد کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آبادی میں گھومنا پھرنا خطرناک تھا، مگر کچھ اہم چیزیں درکار تھیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے اسے بازار میں جانا پڑا، اور پھر اپنے مطلب کی چیزیں خرید کر وہ ایک بار پھر اس برگد تک پہنچا جہاں سرخ کیڑے پائے جاتے تھے۔ احتیاط کے ساتھ اس نے 3 سرخ کیڑے حاصل کیے اور انہیں ایک ایسے باکس میں بند کر لیا جس میں ان کیڑوں کو ہوا مل سکے اور وہ زندہ رہیں۔ ان چیزوں کو لینے کے بعد وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ اسے ان دونوں بھائیوں میں سے کسی کی تلاش تھی۔ سارنگ مل جائے یا جوبا، دونوں ہی اس کے کام آ سکتے تھے، لیکن شاید ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے ایک بھی اس کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ فلک شیر کو اس بات سے بڑی پریشانی ہوئی تھی۔
جوں جوں وقت گزر رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے شیران ہی کوئی ایسا عمل کر ڈالے جس کی وجہ سے بعد میں سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، اور اس بات کے امکانات تھے۔ ظاہر ہے شیران جس سطح کا انسان تھا وہ کوئی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اب تو یہ ناانصافی خود اسی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہ سرزمین سنشایا میں بڑے نیک جذبے لے کر آیا تھا، لیکن اگر ان نیک جذبوں کی پذیرائی اس طرح سے ہو تو یہ کوئی بہتر بات تو نہیں تھی۔ غرض یہ کہ فلک شیر مارا مارا پھرتا رہا، پھر اسے خاتون ارمینا کی وہ بات یاد آئی جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ اسے پہاڑوں میں تلاش کرے گی۔ خاتون ارمینا کے تصور کے ساتھ فلک شیر کو دل میں صرف اپنے ساتھی، اپنے دوست شیران کا خیال آیا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ زمین کے دوسرے طبق میں وہ صرف شیران ہی کی وجہ سے آ گیا تھا، جبکہ اس کا علم تو اسے بے شک ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق خود اس سرزمین سے ہے، لیکن کیونکہ اس نے اوپر کی دنیا میں پرورش پائی تھی اس لیے یہاں اس کی تمام تر دلچسپیاں نہیں جاگی تھیں، جبکہ اس کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے ماں باپ بھی یہاں موجود ہیں۔ وہ ان پہاڑوں کی جانب چل پڑا جو بے شمار پر اسرار روایتوں کے امین تھے۔ یہاں بلا شبہ لا تعداد غار بکھرے ہوئے تھے۔ ابھی وہ رات کی تاریکی میں ان پہاڑوں کے درمیان بھٹک ہی رہا تھا کہ بہت دور سے اسے ایک سایہ سا نظر آیا۔ وہ اس سائے کو دیکھ کر سنبھل گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن وہ جو کوئی بھی ہے بہرحال اس تک پہنچنے کی کوشش انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے، اور فلک شیر اگر محتاط ہو تو پھر وہ سب کچھ کر سکتا تھا جس پر دوسرے کو عبور حاصل نہ ہو۔ سائے کے عقب میں پہنچ کر اس نے سائے پر لمبی چھلانگ لگا دی اور اسے رگیدتا ہوا زمین پر دور تک لے گیا۔ پھر اس نے سائے کی خاصی مرمت کر ڈالی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اچھا لڑائی بھڑائی والا آدمی تھا، لیکن فلک شیر جس شاندار جسمانی صلاحیتوں کا مالک تھا ان کی بنیاد پر اس نے اپنے مد مقابل کو تھوڑی ہی دیر کے بعد زیر کر لیا، اور پھر جب چاند نے سر ابھارا اپنے ہاتھوں سے پٹنے والے کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ جوبا تھا، سارنگ کا بھائی جوبا، ساربان کا بھتیجا اور بظاہر اس کا دشمن۔ فلک شیر نے اسے مار مار کر اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ اب وہ کسی طرح کی مدافعت نہیں کر سکتا تھا۔ فلک شیر نے اسی کے لباس سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ جوبا بھی اب فلک شیر کو پہچان چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ خوف کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ فلک شیر نے اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد کہ جوبا تنہا ہے اور اس کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں ہے، مسکراتے ہوئے جوبا سے پوچھا، او ساربان کے بھتیجے، تو یہاں کیا کر رہا تھا؟ تجھے کچھ بتانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے منہ میں مٹی ڈال لے۔ تیرے منہ میں ہی نہیں، تیری قبر پر بھی مٹی میں ہی ڈالوں گا۔ جوبا، اب تو کیا سمجھا ہے؟ میرے ہاتھوں سے زندہ بچ کر نکل جائے گا؟ ٹھیک ہے، غلطی میرے بے وقوف چچا کی تھی۔ میں نے تو کہا تھا کہ ایک کو ختم کر کے دوسرے کی تلاش شروع کر دی جائے۔ اس نے تم دونوں کو زندہ چھوڑا ہے، بھگتے گا خود ہی، لیکن مجھے تم نہیں مار سکتے۔ جوبا، اب یہاں اس وقت کون ہے جو تیری مدد کو آئے گا؟ میں بآسانی تیری گردن پر چھری پھیر سکتا ہوں۔ مگر کیوں؟ تیری مجھ سے ایسی کون سی دشمنی ہے؟ اب بھی تو یہ سوال کر رہا ہے کہ میری تجھ سے کون سی دشمنی ہے؟ تو اور کیا بگاڑا ہے ہم نے تیرا؟ میرے بھائی کو تم نے قتل کے الزام میں گرفتار کروا کر قید کروا دیا، اور اب پوچھتے ہو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی قتل کے الزام میں قید نہیں کروایا، اسے یہ تو ہونا ہی تھا۔ ہم یہ کام نہ کرتے تو کوئی اور کرتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تو کیا سمجھتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ تجھے ساری رام کہانی سنانے بیٹھ جاؤں گا۔ مجھے تو خود بے وقوف لگتا ہے، بلکہ تم لوگ ہو ہی بے وقوف جو اس طرح یہاں آ پھنسے، اور سب سے پہلے تم نے ہم سے جھگڑا مول لیا، اور تو اس جھگڑے کا قرضہ وصول کر رہا ہے مجھ سے۔ جوبا نفرت سے منہ سکیڑ کر خاموش ہو گیا۔